بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1600 جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی لشکر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعے نائم پر حملہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نائم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نائم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے کئی تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود بھی قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں سے قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر بھی حصہ نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا خیر عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا، تم کون ہو؟
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تورات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربے کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرہب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور جو باقی بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بد عہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔